اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا، اور ہم نے کہا یا آدم اسکن، اے آدم ٹھہر، انت تو و زوجک، اور تیری بیوی، الجنت جنت میں، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، رغدن با فراغت، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور نہ ہرگز قریب جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین اور نہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے مرضی جتنا مرضی جیسا مرضی چاہو کھاؤ، لیکن ایک درخت اس کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے، جیسا کہ سائنس سمجھتی ہے اور ڈارون کا عقیدہ ہے کہ انسان پیدا نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک جنریشن ہے جو چینج ہوتی آئی ہے، بندروں سے انسان بنتے رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس چیز کی واضح طور پر نفی فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا جسد خاکی کا پتلا بنایا گیا اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اس میں اپنی روح کو پھونکا، اس نفخ روح سے انسان میں فہم، عقل، شعور، قوت ارادہ، اختیار کی تمیز پیدا ہوئی جو دوسری کسی مخلوق میں نہیں، ٹھیک ہے۔ اب حضرت حوا جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کی ریپ یعنی پسلی سے پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے پیدا کر دیا۔ بعض مساوات مرد و زن کو شریعت سے ثابت کر دکھانے والے حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت حوا کو بھی اسی مٹی یا اسی جو ہے مٹیریل سے پیدا کیا گیا جس سے حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، اور دلیل یہ دیتے ہیں خالق منہا زوجہا، ہا کی ضمیر مؤنث ہے، اگر حوا آدم سے پیدا ہوتی تو ضمیر مذکر ہی رہتی، ٹھیک ہے۔ یہ دلیل دو لحاظ سے غلط ہے، ایک اس لیے کہ ہا کی ضمیر نفس واحدۃ کی طرف ہے جو مونس ہے، اور دوسری اس لحاظ سے کہ احادیث میں موجود ہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم کی رب یعنی پسلی سے پیدا کیا گیا، لہٰذا اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، یعنی عورت کی پیدائش ہی ٹیڑھی چیز سے ہوئی ہے اور ورنہ اس کو توڑ ڈالو گے، بس اس سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ بخاری کتاب الانبیاء باب خلق آدم ذریعہ میں موجود ہے، حدیث نمبر 3331 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں بسایا، پھر آدم علیہ السلام کی ہی ریب یعنی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر دونوں کو جنت میں رہنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ جنت یہ زمینی یا آسمانی، ٹھیک ہے، یہ جنت زمینی تھی یا سماوی تھی، بعض لوگ اسے زمینی سمجھتے ہیں، اس کا مقام عدن یا فلسطین قرار دیتے ہیں، مگر یہ بات قابل عمل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے خیال میں یہ جنت وہی ہے جو مسلمانوں کے لیے معروف ہے، کیونکہ تمام جو ہے علماء کا اس میں اتفاق ہے اور وہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق پیدا کی جا چکی ہے۔ اس جنت میں آدم اور حوا کو آبا ہونے کا حکم دیا گیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کا اصل ٹھکانہ یہی ہے، لیکن یہاں آباد کرنے سے اس بات کا امتحان بھی مقصد تھا کہ آدم اور اسی طرح اس کی اولاد شیطانی ترغیبات کے مقابلے میں اللہ کی کس قدر اطاعت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے بارے میں کہا کہ اس کا پھل نہیں کھانا، اس آزمائش کے لیے جنت سے ایک درخت کا انتخاب کیا گیا، اس درخت کے پاس نہیں بھٹکنا، اس کے علاوہ تم جنت کے تمام درختوں کے پھل کھا سکتے ہو۔ یہ شجر ممنوعہ کون سا درخت تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ گندم کا درخت تھا، گندم زمین سے اگتی ہے، درختوں پہ نہیں لگتی، کچھ کہتے ہیں انگور کا، کچھ کسی چیز کا، کچھ کسی چیز کا، لیکن اس کا مکمل اور کلی علم ہمیں کسی بھی تفسیر سے نہیں ملتا، اور بس ایک درخت تھا، بطور امتحان تھا، اس بحث میں جانے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، یہ بحث لا حاصل ہے اور پیش نظر مقصد کے لحاظ سے یہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ظلم کا لغوی مفہوم ہوتا ہے، ظلم کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو ناجائز طریقے سے اس کے اصل مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنا، اور یہ لفظ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ہر ناانصافی کی بات خواہ وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہو یا حقوق العباد سے، ظلم ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر گناہ پر ظلم کا لفظ اور گناہ گار پر ظالم کے لفظ کا استعمال ہوتا ہے، تو اس آیت میں ظلم سے مراد اللہ رب العزت کی نافرمانی بھی ہے اور اپنے نفس پر زیادتی بھی، جس کی وجہ سے جنت سے نکلنا پڑا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بس پھسلا دیا دونوں کو شیطان نے، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا بس اس نے نکلوا دیا انہیں اس سے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، دونوں کو شیطان نے پھسلایا، بس دونوں کو نکلوا دیا، مما کانا اس سے فیہی جو وہ اس میں تھے، وقلنا اور ہم نے کہا، احبتو بس اترو، بعضکم بعض تمہارا لباسن بعض کا
عدو دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ٹھکانا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ شیطان کی یہ حقیقت ہے، یہ شیطان دراصل ابلیس تھا جو جنوں کی جنریشن یعنی جن سے تھا اور آگ سے پیدا ہوا تھا۔ شیطان کی حقیقت جو سمجھیے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور نور اور آگ یعنی نار دونوں کا مٹیریل ایک ہی ہے، یعنی نور، ٹھیک ہے، نور اور روشنی نور میں ہوتی ہے اور نار جو ہے آگ ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اگر حدت گرمی کی شدت کم ہو یا کہہ لیں کہ بہت کم تو روشنی کا عنصر غالب ہوتا ہے، یہ نور ہے، اور روشنی کا عنصر کم اور حدت تپش زیادہ ہو تو نار یعنی آگ زیادہ ہوتی ہے۔ اب جنوں کی ایک قدر مشترک تو فرشتوں سے ملتی ہے، یعنی وہ اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں، اور اسی بنا پر ابلیس فرشتوں میں شامل ہو جاتا تھا، اور ایک قدر ابلیس نے تو سجدے سے انکار کر دیا، لیکن فرشتوں میں سے کوئی ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اب جنوں یا انسانوں میں جو کوئی اس قوت اختیار ارادے کا غلط استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی اور سرکشی پر اتر آئے، وہ شیطان ہی ہے۔ گویا شیطان جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی، کیونکہ یہ ایک فطرت ہے نا۔ پھر شیطان کا لفظ ہر بدروح، خبیث اور مضی چیز پر بھی استعمال ہونے لگا۔ سام کو اسی وجہ سے جان بھی کہا جاتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو شیطان جنوں سے ہوگا وہ دوسروں کو بدراہ اور گمراہ کرنے کے لحاظ سے انسانی شیطان سے زیادہ وسائل رکھتا ہے۔ جن شیطان اپنی شکلیں بدل کر اندر داخل ہو کر اور وسوسہ ڈال کر بھی دوسروں کو گمراہ کر سکتا ہے، جبکہ انسانی شیطان ان باتوں پر قادر نہیں ہوتا، کیونکہ انسان بھی شیطان سے ہوتے ہیں نا۔ تو بات یہ ہے کہ فرشتوں کی مختلف اقسام اور ان کی ذمہ داریاں، فرشتوں اور جنوں کی بہت سی اقسام اور صفاتیں قرآن و حدیث میں ہمیں ملتی ہیں۔ فرشتوں کی پہلی قسم مقربین فرشتے ہیں، جن میں سے کچھ فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ 4 ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب لینے کے لیے نزول جلال فرمائیں گے تو اس وقت وہ فرشتے 8 ہوں گے۔ پھر کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ انہیں مقربین میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بہت سے فرشتوں کے سردار ہیں۔ مثلا فرشتوں کی ایک قسم رسولوں یا پیغمبروں کی ہے، ان کے سردار جبریل ہیں، جن کی بہت سے صفات قرآن میں ہمیں ملتی ہیں، بڑے زوراور اور امین ہیں۔ ان کا نام روح الامین، روح القدس بھی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے دنوں پر یہی جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر نازل ہوتے رہے ہیں۔ دوسرے سردار میکائیل ہیں، ٹھیک ہے، جو آدم جو ہیں بادلوں، بارشوں، برق، رات وغیرہ پر مامور ہیں۔ تیسرے سردار اسرائیل ہیں، جن کا دوسرا نام جو ہے اسرائیلی بتایا جاتا ہے، اور قرآن میں انہیں ملک الموت بھی کہا جاتا ہے دوسرے نام سے۔ اور یہ بھی جان نکالنے والے فرشتوں کی پوری جمعیت کے سردار ہیں، کیونکہ کسی شخص کی جان نکالنے کے لیے ایک نہیں بلکہ کئی فرشتے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک سردار اسرافیل ہے، جو قیامت کو ہونے والے واقعات اور نفخہ اول، دوم، سوم کریں گے، ٹھیک ہے۔ ان سب فرشتوں کو ملائے اعلیٰ بھی کہتے ہیں۔ پھر ان کے بعد 7 آسمانوں کے اندر لاتعداد فرشتوں کی جمعیت اور کمیونٹی ہے، جو آسمانوں یا کائنات یا جو ہے پوری یونیورس کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹیز مقرر کی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو ان میں ایک عجیب سی کھلبلی مچ جاتی ہے اور گھبراہٹ اور ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ گھبراہٹ اس وقت دور ہوتی ہے جب اللہ کا حکم آسمان تک پہنچ جاتا ہے، اور نیچے والے فرشتے اوپر والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں اللہ کی طرف سے کون سا حکم نازل ہوا تھا۔ انہیں جواب دیا جاتا ہے حکم جو بھی ہے ٹھوس حقائق پر مبنی ہے، اور پھر وہ اس کی بجا آوری پر جو ہے سر تسلیمی خم کرتے ہیں اور اس کو بچا لاتے ہیں۔ پھر کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحلیل اور تقدیس میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے بعد وہ فرشتے ہیں جو آسمانی دنیا کے نیچے اور ہماری زمین کے قریب رہتے ہیں۔ ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو ہر انسان کی حفاظت کے لیے اللہ نے مأمور کیے ہیں، وہ بھی ہیں جو انسانوں کے اعمال نامے لکھنے والے ہیں، وہ بھی ہیں جو اللہ کے بندوں کی بر وقت مدد کو پہنچنے والے ہیں، وہ بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں چلنے والوں مثلا جہاد یا طلب علم کی خاطر سفر کرنے کے راستوں میں اپنے پر بھی چاہتے ہیں۔ ایسے فرشتوں کو ملائکہ عرشیہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر کچھ فرشتے جنت کو سجانے اور ان کے انتظام کرنے میں بھی مصروف ہیں، اور کچھ جہنم پر بھی مأمور ہیں۔ ان کی تعداد 19 ہے، یعنی جہنم میں 19 قسم کے عذاب ہوں گے جن کا انتظام ایک ایک فرشتے کے انڈر سپورٹ ہے۔ ان 19 فرشتوں کے سردار کا نام مالک ہے، اور اس جہنم کے عذاب پر پورے عملے کا نام زبانیہ ہے، ٹھیک ہے۔ صفات کے لحاظ سے بھی فرشتوں کی کئی اقسام ہیں، کچھ 2 پروں والے ہیں، کچھ 3 پروں والے ہیں، کچھ 4 پروں والے ہیں، حتیٰ کہ جبریل امین کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی شکل میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، اور یہ تو ہم
جو ہے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ فرشتوں کی پیدائش نور سے ہوئی ہے، جو نہایت لطیف چیز ہے، سب سے لطیف تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر حاملین عرش اور گھیرا ڈالنے والے مقربین فرشتے ہیں، پھر ان کے بعد آسمانوں کے فرشتے ہیں، پھر ان کے بعد ملکوت الارضیہ کی باری آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نور اور اس کی لطافت کے کئی درجے ہیں۔ ملکوت ارضیہ نسبتاً کم لطیف ہوتی ہے، لیکن ان سب فرشتوں میں چند صفات ایکول ہوتی ہے۔ مثلا سب فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، سب فرشتے اللہ کے فرما بردار اور عبادت گزار ہیں، ان کی یہ عبادت اضطراری ہے، اختیاری نہیں ہے، یعنی وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، یعنی انہیں کمانڈ ہی ایسی دی گئی ہے کیونکہ ان میں شر کا مادہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ سب فرشتے غیر مرئی ہیں، انسانوں کو نظر نہیں آ سکتے، اور یہ سب فرشتے اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں اور ہر مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔ اب بات کریں گے ابلیس یعنی جنوں کی۔ جنوں کا قصہ یہ ہے کہ ان کی پیدائش نور کی بجائے آگ یعنی نار سے ہوئی ہے، جو نور سے بہرحال کم تر لطیف چیز ہے۔ پھر لطافت اور صفات کے لحاظ سے ان کی بھی کئی اقسام ہیں۔ کچھ ایسے جن ہیں جو آدمیوں کی بستیوں میں رہتے ہیں، انہیں عامر کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک قسم جو ہر انسان کے ساتھ لگی رہتی ہے، اسے برے کاموں پر اکساتی ہے اور وسوسے ڈالتی ہے، اسے ہماری زبان میں ہمزاد کہتے ہیں۔ اس قسم کو شیطان کہتے ہیں، جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسانوں کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ پھر کچھ ایسے جن ہیں جو لڑکوں کو بچوں کو ستاتے ہیں، ان کو اہل عرب ارواح کہتے ہیں، اور ہم بھوت پریت یا سیب کہتے ہیں، اور جو جنگل میں آواز دیتے اور چیختے چلاتے ہیں ان کو حاطف کہتے ہیں، اور جو مسافروں کو بھولی ہوئی راہ بتاتے ہیں ان کو رجال الغیب کہتے ہیں، اور کبھی جنگل میں مشعل سی دکھائی آگ سی دکھائی دیتی ہے ان کو شبابہ کہتے ہیں۔ یہ سارے جن ہیں، جن بھی انسان کی طرح مکلف مخلوق ہیں، یعنی ان کی فطرت میں بھی خیر اور شر دونوں پائی جاتی ہیں، اور قرآن اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ آخر میں جن مخلوقات کا حساب و کتاب ہوگا وہ جن اور انسان دونوں ہیں۔ ان جنوں میں سے کچھ جن صالح ہیں اور ایماندار ہیں جیسے انسانوں میں سے، اور اکثر شر پر اور بد کردار ہیں، ان کو شیطان کہتے ہیں، اور جو بہت زیادہ سرکش ہو ان کو مارد کہتے ہیں، اور جو سامت کے لحاظ سے جو بہت عظیم قد و قامت والے اور طاقتور ہو انہیں عفریت کہتے ہیں۔ جنوں میں لطیف تر وہ جن ہیں جن کی رسائی آسمانی دنیا تک بھی ہو سکتی ہے، اور کثیف وہ ہیں جو زمین پر ہی رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کے خیال کے مطابق ابلیس ایک صالح اور عبادت گزار جن تھا جو ملائکہ ارضیہ کے ساتھ کھلا ملا رہتا تھا۔ جب فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تو آدم سے جو ہے جیلسی کی بنا پر اس کے جو ہے شر میں اور اضافہ ہو گیا، اور اس کی انا نے گوارا ہی نہیں کیا کہ ایک زمینی مخلوق کی برتری تسلیم کرے، اور یہی انا اور تکبر اسے لے ڈوبا۔ اور چونکہ جنوں میں بھی جو ہے جنریشن بڑھتی ہے، لہٰذا ابلیس کی اور پھر اس کی اولاد کی پہلے دن سے آدم اور اس کی اولاد سے جو ہے جیلسی رہی ہے۔ چونکہ اس سجدہ آدم کے مقابلے میں ابلیس نے ایک صالح جن کا کردار ادا نہیں کیا تھا بلکہ شیطان جن کا اختیار کہہ لیں کہ کردار ادا کیا تھا، لہٰذا قرآن میں ابلیس کو کئی مقامات پر شیطان کہا گیا۔ فرشتوں اور ابلیس کے متعلق جو ہے ہم نے ڈیٹیل اس لیے بیان کیا تاکہ پتہ چل جائے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے جو ٹاپک ہے قصہ آدم اور ابلیس کے اہم کردار ہے نا، جن فرشتے انسان، اس لیے بھی فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا ضروری ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، ایمان بالغیب کا ایک حصہ ہے۔ لیکن ان تمام تر قرآنی تصریحات سے مسلمانوں میں سے ہی کچھ لوگ فرشتوں کو نہیں مانتے اور ذاتی جو ہے نا تشخص کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارے ملک میں اس کے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے۔ جس چیز کا ذکر اور وجود اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، ٹھیک ہے، پھر اس چیز کا انکار ہمیں کرنے کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ ہی ہم کر سکتے ہیں، اور اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق قرار پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال پہلے دن سے شیطان آدم علیہ السلام کا دشمن ہے، تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ شیطان یعنی کہ ابلیس نے جو آدم کا پہلے دن سے ہی رقیب اور دشمن بن گیا تھا، آدم کو گمراہ کرنے اور اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو اس نے کرنا تھا۔ شیطان وسوسے ڈالتا رہا اور حضرت آدم بچتے ہی رہے۔ آخر ایک مدت گزرنے کے بعد شیطان نے آدم علیہ السلام کو کئی طرح کے سبز باغ دکھا کر انہیں اپنے دام میں پھنسا لیا۔ اس لیے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، جس رگ سے تم بچ رہے ہو اسے کھاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے اور اللہ کے مقرب بن جاؤ گے۔ حضرت آدم اس کے فریب میں آگے درخت کے پھل کو کھایا تو فوراً جنتی لباس چھن گیا اور جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے اور فوراً انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ٹھیک۔ تو بات یہ ہے کہ اس در سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے اس ٹاپک سے کہ انبیاء سے بھی خطا سرزد ہو جاتی ہے پر وہ گناہ نہیں ہوتا۔ فنسیہ ولم نجد لہ عزما، ٹھیک ہے، کہ وہ ایک بھول ہو گئی
اور ہم نے اس میں نافرمانی کا ارادہ نہیں پایا. گویا کہ معلوم ہوا کہ انبیاء سے بھول چوک لغزش یا نافرمانی ہو سکتی ہے، پر وہ ہماری طرح ارادتاً نہیں ہوتی، عمدن نہیں ہوتی. اور عصمت انبیاء کا مطلب صرف یہ ہے کہ اگر انبیاء سے کوئی غلطی یا خطا سرزد ہو تو وہ معاف کر دی جاتی ہے. وہ ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ گناہ نہیں ہوتے، ٹھیک. اور اگر کوئی قابل تلافی معاملہ ہو تو بذریعہ وہی اس کی تلافی بھی کر دی جاتی ہے. شیطان کے روز اول سے انسان کا دشمن ہونے کی وجہ تو واضح طور پر میں نے بیان کی ہے. لہٰذا انسان اگر شیطان کو فی الواقع دشمن سمجھے گا تو تبھی اس کی نجات کی توقع ہو سکتی ہے. اور بغض اور عداوت کا مقام دنیا تو ہو سکتا ہے، جنت نہیں ہو سکتی. لہٰذا سب کو جنت سے نکالا اور دنیا میں چلے جانے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ سے کچھ کلمات تھے جو کہ آدم علیہ السلام نے، ٹھیک ہے، فتلقى آدم، بس سیکھ لیے آدم نے کچھ کلمات من ربی ہی کلمات، کچھ کلمات اپنے رب سے، فتاب علیہ، تو وہ متوجہ ہوا اس پر. انہ ہوا، بے شک وہی، التواب، خوب توبہ قبول کرنے والا، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا بات کی جا رہی ہے کہ فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. بس سیکھ لی آدم نے کچھ کلمات اپنے رب سے، بس وہ متوجہ ہوا اس پر، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے. وہ کلمات یہ تھے: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آدم اور حوا دونوں کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ان کلمات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود ہی سورۃ اعراف کی آیت نمبر 23 میں کر دیا. اس کے باوجود بعض وائس حضرات اس آیت کی تشریح میں ایک موضوع حدیث بیان کیا کرتے ہیں. یہ حدیث مرفوع بیان کر کر پیش کی جاتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجے گئے تو ہر وقت روتے اور استغفار کرتے رہتے تھے. ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کی: اے باری تعالیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے مغفرت چاہتا ہوں. وہی نازل ہوئی کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیسے جانتے ہو؟ عرض کیا: جب آپ نے مجھے پیدا کیا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں سمجھ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی کوئی ہستی نہیں جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھ رکھا ہے. وہی نازل ہوئی، وہ خاتم نبیین ہے، تمہاری اولاد میں سے ہے، وہ نہ ہوتے تو تم بھی پیدا نہ کیے جاتے. ریاض الصالحین کی 302 حدیث یہ بتائی جاتی ہے. تو یہ بالکل ہی غلط ہے، اس کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. حضرت آدم کا وسیلہ پکڑنا، اس حدیث میں یہ ذکر کہیں نہیں آیا کہ آدم علیہ السلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا قبول ہوئی ہے، اور ہوئی بھی ہے یا نہیں. الٹا اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ آدم کو اور بھی مایوس کر دیا گیا، اگر وہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے. کسی سائل کو اگر ایسا جواب دیا جائے تو بتائیے اس کے دل پر کیا بیتی ہے. ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا. موضوع حدیث کی جو عجمی ترکیب ہے وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس جواب کے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام پر ایک موضوع حدیث کری گئی، یعنی یہ حدیث قدسی ہے. اور اس کا مطلب یوں ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اگر تم نہ ہوتے تو میں اس دنیا کو پیدا ہی نہ کرتا. ریاض الصالحین میں 244 ہے. اس قدسی موضوع حدیث کا موضوع ایک دوسری روایت میں ان الفاظ کے ساتھ ملتا ہے: لولاکا لما خلقت افلاقا، اگر تم نہ ہوتے، تم کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں کائنات کی کوئی بھی چیز پیدا ہی نہ کرتا. ان حدیثوں کو ابن جوزی نے موضوع قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، ابن جوزی کی جو بک ہے اس میں اس پر مکمل ہمیں ڈیٹیل مل جاتی ہے. تو ان موضوعات کا مقصد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شان کی عظمت یا قدامت بیان کرنا نہیں، بلکہ کچھ اور بھی مقاصد ہیں جو ان حضرات کے نزدیک بہت اہم ہیں. اللہ سے خواہ کتنے ہی برس رو رو کر بخشش طلب کی جائے، وہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ کسی وسیلہ نہ پکڑا جائے، اور یہ وسیلہ اپنے نیک اعمال کا نہیں، کسی بزرگ ہستی کا ہونا چاہیے. یہ ان لوگوں کا کہنا ہے جو کہ اس طرح کی احادیث بیان کرتی ہیں، خواہ وہ ابھی تک ایسی ہستی وجود میں بھی آئی ہو یا نہ آئی ہو. ٹھیک ہے، یا دنیا میں بھیجی گئی ہو یا نہ بھیجی گئی ہو، یا دنیا سے رخصت ہو چکی ہو. کاش سیدنا آدم کو اتنی مدت رونے سے پہلے ہی یہ بات معلوم ہو جاتی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑتے. ٹھیک ہے، تو یہ سب باتیں غلط ہیں، بے بنیاد ہیں. صرف اور صرف آدم علیہ السلام نے جن کلمات کے ساتھ دعا مانگی ہے وہ کلمات وہی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں جن کا ذکر کیا: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اس کے علاوہ نہ تو کوئی کسی قسم کا وسیلہ باندھا ہے اور نہ ہی اس قسم کی کوئی بات کی. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہے کہہ لیں
کس آدم علیہ السلام کی توبہ کو 40 سال بعد قبول کیا اور آدم اور حوا علیہ السلام کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا اور ان کے ملاپ سے نسل انسانی فروغ پائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔